محترم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ پروردگار میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کی آزمائش ہے۔ دین کے اعتبار سے، اس کے شعبے کے اعتبار سے آزمائش مختلف ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ ہوتی اللہ پاک نے فرمایا کہ حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ مضبوطی کے ساتھ۔ للہ شہداء بالقسط، اور اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب خرابی یہ ہے، میری طرف توجہ کریں، یہ آیتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اسلامی نظام آپ کو دنیا میں اس وقت کسی بھی ملک میں باقاعدہ اسلامی نظام آپ کو نہیں ملتا۔ خرابی یہ ہے، ورنہ اگر قرآن کے ان احکام کو قانونی سطح پر نافذ کیا جائے تو اس کے ثمرات، اس کی برکات، اس کے فوائد تب دنیا کے سامنے کھل کے آئیں گے، اور تب دنیا اس کو سمجھ پائے گی۔ آج چونکہ قانونی سطح پر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، عدالتیں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھتی، کون سا گواہ جھوٹا ہے کون سا سچا ہے، سزائیں کوئی نہیں، تھوڑی تھوڑی قیمت پہ گواہی بکتی ہے، اور جھوٹی گواہیاں دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جاتا ہے۔ عدالتوں کے حالات یہی چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو احکام ہیں یہ ہمیں پوری برکت کے ساتھ اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ قانونی سطح پہ یہ چیزیں نافذ ہوں اور ہمارا ایمان واقعی درست ہو تو پھر اس کی برکت ظاہر ہو۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کیا گواہی؟ اور گواہی دینا ایک مشکل امر ہے، ایک مشکل کام ہے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی جرم آپ کے رشتہ دار سے ہو گیا، پھر اپنی اولاد کے خلاف گواہی دینا یا اپنے خلاف گواہی دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اپنا جرم مان لینا، اپنا گناہ مان لینا، اپنی غلطی مان لینا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے خلاف گواہی دینا۔ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو ہمیشہ سچی گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، اور چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، سچی گواہی دو۔ کیا؟ اب سچی گواہی اگر میں اپنے خلاف ہی دینے لگ جاؤں، اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، ہمارا ایمان اتنا زندہ ہو جائے تو ہر شخص محتاط ہو جائے گا۔ ہر شخص، بولیے،
آج گناہ پر ظلم پر دلیری تو اسی وجہ سے ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے رشتہ دار میرے ساتھ کھڑے ہیں، میری برادری میرے ساتھ کھڑی ہے، میرا قبیلہ میرے ساتھ کھڑا ہے، میں کوئی ظلم زیادتی کر بھی لوں گا تو تھانے کچہری سے چھڑا لیں گے مجھے۔ یہ ایک ذہنیت ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح نا۔ تو جب یہی ختم ہو جائے گی تو انسان محتاط ہو جائے گا زندگی میں۔ انسان بولیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم جاری فرمایا۔ اب یہ حکم جاری سی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قانونی سطح پہ تو ہے کوئی نہیں، ڈنڈے کے ساتھ تو عمل درآمد ہے ہی کوئی نہیں۔ اب عمل کون کرے گا؟ میں آپ کو حکم پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن سے، اپنے لیے آپ کے لیے۔ تو جب قانونی سطح پہ یہ احکام ہیں ہی نہیں، قانونی سطح پہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہے ہی نہیں، تو پھر یہ قرآن کے احکام میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ ظاہری سی بات ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا، کیا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس پہ عمل کرے گا، چاہے قانونی طور پہ اس کے اوپر کوئی سختی ہو یا نہ ہو، عدالتی طور پر اس کے اوپر کوئی سختی ہو یا، جس میں ایمان ہو، آخرت کا احساس ہو، مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینے کا احساس ہو، محاسبہ نفس کا پورا احساس ہو، تو وہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس گناہ سے باز آ جاتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے یا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے یہ احکام علماء آپ کو سناتے ہیں اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ جہاں ایمان ہے کم از کم وہ شخص فوری رک جائے گا اللہ کا حکم سنتے ہی۔ اللہ کا حکم بولیے، سنتے ہی فوری باز آ جائے گا۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، کیا؟ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی، بولیے نا، کسی قوم کی دشمنی، عداوت تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل سے ہاتھ پیچھے کھینچ لو، تم انصاف نہ کرو۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کے ساتھ تمہاری مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، کہ یہ میرا دشمن ہے، میں انصاف کے ساتھ کیوں پیش آؤں، یہ تو میرا عدو ہے، میرا مخالف ہے، تو میں اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے پیش کیوں آؤں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ احساس بھی تمہارے دلوں میں نہ آئے۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یہ احساس بھی تمہارے دل میں کہ جس قوم کے ساتھ میری دشمنی ہے، عداوت ہے، اگر مجھے کہیں اختیار ہو ان کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا تو میں ان کو تباہ کر دوں گا، ان کو برباد کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اے ایمان والو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیا؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، ظلم کرنے لگ جاؤ۔ اب توجہ کرے میری طرف، توجہ ہے یا بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں؟ توجہ کریں۔ اب سورۃ المائدہ کب اتر رہی؟ میں نے بتایا کہ جب مسلمان قوت میں آ چکے تھے، جب مسلمان بولیے قوت میں آ چکے تھے، طاقت میں آ چکے تھے، باقاعدہ ایک ریاستی قوت تھی اسلام، ایک قانونی عسکری فوجی طاقت تھی اسلام۔ اس وقت اللہ پاک ایمان والوں سے فرما رہے اے ایمان والو، تمہاری دشمنی رہی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کن کے ساتھ بولیے؟ اہل مکہ کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، تمہاری عداوت تھی۔ جب ان کے بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا، اور
ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، انہوں نے ایمان لانے کے جرم میں تمہیں بہت ستایا، بہت تکلیفیں دیں، بہت اذیتیں دیں، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو بے بس کر دیا سزاؤں کے آگے۔ انہوں نے ظلم کرنے میں، دشمنی کرنے میں، عداوت کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں اہل مکہ نے۔ پھر دشمنی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں غیرت مند لوگوں میں، انہوں نے تمہاری عورتوں کو نہیں چھوڑا، تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑا، ان پر زیادتی کرتے رہے، ان پہ ظلم کرتے رہے۔ اب طاقت میں تم آ رہے ہو، طاقت میں تم بھی اگر اس بات کے اوپر کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، ہر اصول بھول جاؤ، ہر لحاظ بھول جاؤ، تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق رہے گا نہیں۔ وہ تو اہل کفر ہیں، وہ تو کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی خدا کے حکم کا پابند قرار نہیں دیتے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہو۔ لہذا امتحان تمہارا ہے کہ پہلے جب وہ طاقت میں تھے، اختیار ان کے پاس تھا، تو انہوں نے عداوت اور دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، اور کوئی انہوں نے کمی نہ چھوڑی تمہیں زج کرنے میں، تکلیف دینے میں، تذلیل کرنے میں، تحقیر کرنے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی۔ عورتوں بچوں تک میں ظلم کیا۔ اب طاقت تمہارے پاس لوٹ کے آ رہی ہے، لہذا امتحان تمہارا ہے کہ بے شک وہ قوم تمہاری دشمن ہے، لیکن جب آمنا سامنا ہو تو عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، ظلم سے کام نہ لینا، عدل سے کام لینا، انصاف کے ساتھ کام لینا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن اس رخ کی بات نہیں کرتا جدھر کی ہوا چل رہی ہو، قرآن اس رخ کی بات نہیں کرتا جدھر کی ہوا چل رہی ہو، بلکہ قرآن وہ بات کرتا ہے جو ہواؤں کا رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ ہوا یوں ہی چلتی ہے کہ جس نے دشمنی کی، عداوت کی ہمارے ساتھ، ہمیں موقع ملے گا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہوا تو یہی ہے نا، طبیعت انسانی تو یہی ہے، انسانی نفس تو یہی کہتا ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا امتحان تمہارا ہے، جب طاقت تمہارے پاس آ جائے تو پھر تم ایمان والا ہو کے اپنے آپ کو سوچنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، ظلم سے کام نہ لینا۔ اچھا، اس بات کو حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و علیہ السلام آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا لهذه القدرة، فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه۔ بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا جب تو اپنے دشمن پہ قابو پا جائے، جب تو اپنے دشمن پہ، حکمت کے شہنشاہ کا قول ہے، توجہ سے سنیے، اذا قدرت على عدوك، جب تو اپنے دشمن پہ غالب آ جائے، قدرت پا جائے، اختیار پا جائے، غالب آ جائے، وہ تیرے قابو میں ہو، تو فرمایا جب تو اپنے دشمن پہ غالب آ جائے، قدرت پا جائے، تو پھر اس نعمت کا شکر یوں ادا کر کہ اسے معاف کر دے۔ جب تو اپنے دشمن پر غالب آ جائے، قدرت پا جائے، تو پھر اس نعمت کا شکر یوں ادا کر کے اسے اللہ اسے معاف کر دے کہ کل تک تو کمزور تھا، خدا نے تیری مدد کی، ہواؤں کے رخ بدلے، گردش لیل و نہار بدلی، موسم بدل گئے، کمزوری اور طاقت کے پیمانے بدلے، اور اللہ پاک نے وہی اختیار جو کل تک تیرے دشمن کے پاس تھا اس سے لے کے تجھے دے دیا ہے۔
یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل تک تو کمزور تھا اور آج تو طاقتور ہے، لہذا اس نعمت کا شکر یوں ادا کر کہ اپنے دشمن کو معاف کر دے، اپنے دشمن کو۔ اور جو اس رستے پہ نہیں چلتا وہ پھر خرابی بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نہیں دیکھا کہ ایک بہت بڑا لیڈر جس کے پاس یہ رسول اللہ کا اسوہ تھا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا تو آج وہ تکلیف میں ہے۔ یہ سارا گروہ ابو سفیان، سارا گروہ حضور ان کی گردنیں اتروا دیتے فتح مکہ کے موقع پہ، کیوں معاف کر دیا؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں معاف کر دیا؟ معافی کے لائق تو نہیں تھے، عمر بھر دشمنی کی تھی، عداوتیں کی تھی، ہر جنگ میں تلوار لے کے سامنے آئے تھے، ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور دشمنی کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ مدینہ سے احرام باندھ کے آئے صرف عمرہ کرنے کے لیے، اور سامنے کعبہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آج تو یہ مشقت والا کام ہی نہیں، ادھر سے جہاز پہ بیٹھو ادھر جاؤ، ادھر جا کے کوئی آپ کو روک دے، آپ نے کیا مشقت کی ہے، تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلکہ ابھی احرام کے بغیر مطاف میں نہیں جانے دیتے تو لوگ آ کے غصہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء احرام باندھ کے حضور مدینہ سے چلے، مکہ آ گئے، 400-500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ گئے، آگے عمرہ نہیں کرنے دے رہے، بدماشی کی، دشمنی کی انتہا کی انہوں نے، معافی کے لائق تو نہیں تھے، کیوں معاف فرما دیا میرے آقا نے؟ اس میں حکمت تھی، حکمت یہی تھی کہ یہ بعد میں فتنہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کوئی فتنہ اگر لوگوں کو جمع کریں گے نا کہ چلو اسلام کے خلاف کو فتنہ کرتے ہیں، تو لوگ انہیں شرم دلائیں گے کہ تم تو قتل کے لائق تھے اور محمد رسول اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم ان کے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ یہ ہمیشہ کے لیے منہ بند کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلقاء کو مکہ کی فتح کے موقع پہ معاف کیا تھا۔ یہ بہت بڑی مصلحت تھی اور یہی قرآن بیان کر رہا۔ فرمایا اعدلو، تو ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تو حالات دن بدن بگڑ گئے، اور مزید بھی کوئی امید کی کرن تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں مایوسی سے منع کیا گیا ہے، مایوسی سے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا اعدلو، اے ایمان والو ہر حال میں عدل کیا کرو، ہر حال میں۔ یہ عدل آسان ہے، یہ صرف قاضی کا امتحان نہیں ہے۔ قاضی کے بارے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جج کے بارے، قاضی کے بارے حضور نے فرمایا جس کو قاضی بنا دیا گیا، جج، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اس کو بغیر چھری کے۔ آج تمنا سے پیپر دے کے باقاعدہ جج بنتے ہیں نا، حضور نے فرمایا جس کو قاضی بنا دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، کہ اگر تو سچے فیصلے کرے گا تو پھر دشمنی کے لیے تیار ہو جائے، دشمنی کے لیے، نہ اس کی زندگی محفوظ، نہ بچوں کی زندگی محفوظ، نہ رشتہ داروں کی زندگی محفوظ، نہ مال محفوظ۔ کوئی قاضی عدل کرنے لگ جائے وہ 1 سال زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ظلم کرے گا، رشوت لے کے، کسی طرح کی بھی رشوت لے کے ظلم کرے گا تو آخرت تباہ ہو گئی۔ کیا؟ انصاف ایک ایسی تلوار ہے جو اس کو پکڑتا ہے یہ اس کا ہاتھ بھی کاٹتی ہے، یہ اس کا ہاتھ بھی، جو انصاف کرتا ہے وہ بہت ساری عداوت و دشمنی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ اور آپ پھر دیکھیے اپنے معاشرے میں، دیکھیے بہن ناراض ہے کسی وجہ سے، آپ ناراض ہیں، جب اس کا ذکر ہوگا تو انسان عدل نہیں کر پائے گا، ایسا ہے نا، عدل نہیں کر پاتا۔ بھائی سے ناراض ہے کسی وجہ سے، اس کا ذکر ہوگا، عدل نہیں کر پائے گا۔ عدل کرے نا اس وقت، عدل خود کو ذرا اس پیمانے پہ لائے، یہ آسان کام نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی دوست سے انبن ہو گئی، گو ذرا سی بات پر
برسوں کے یارانے گئے. تو ذرا سی بات ہوتی ہے برسوں کی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب ٹوٹ گئیں, اب عدل کر کے دیکھیں. اسی دوست جس سے انبن ہو گئی, لڑائی ہو گئی, اب اس کے بارے میں سچی گواہی ذرا دے کے دیکھیں. یہ کوئی آسان کام ہے اپنے آپ کو تلوار سے ذبح کرنے کی طرح. آپ سچی بات نہیں کہہ پائیں گے, آپ اس دوست کی برائیاں کریں گے, اس بہن کی, اس بھائی کی برائیاں کریں گے. کیوں جی, میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ کوئی متاحتی کام کرتا تھا آپ کے پاس, آپ نے نکال دیا. اس بندے نے کئی سال آپ کی خدمت کی ہے, اب اس کا ذکر ہوگا, ذرا عدل کر کے دیکھیں نا. آپ کو اس وقت اس کی کوئی خوبی یاد نہیں آئے گی. اگلے بندے کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی بات کریں گے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ عدل آسان کام نہیں. اللہ پاک نے فرمایا اعدلوا, عدل کرو ہر حال میں, چاہے رشتہ داروں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, محلے داروں کے بارے میں, متحتوں کے بارے میں, اور آپ کے بڑوں کے بارے میں کوئی بات ہو, عدل کرو. اور عوام کس سے سیکھتی ہے؟ دو طبقات سے عوام سیکھتی, علماء سے اور سیاستدانوں سے. کن سے؟ یہ دو بڑے ہوتے ہیں نا, وہ دنیاوی حوالے سے بڑے, حکمران طبقہ, اور یہ دینی حوالے سے بڑے ہوتے ہیں. آج ظلم ہی ظلم دیکھتے ہیں. آپ ٹی وی آن کریں, ایک سیاستدان دوسرے کے خلاف جھوٹ بول ہی جا رہا ہے. اس کی نیکی کو بھی نیکی ماننے کو تیار نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ تنقید میرا حق ہے, جھوٹ بولتا ہے. پھر اس سے جان چھڑا کے آپ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عالم جو ممبر پہ بیٹھا ہے, جب وہ کسی کے بارے میں رائے دیتا ہے جھوٹ سے بات کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے, گالی دیتا ہے, بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے. تو اس عوام کا بنے گا کیا؟ یہ ہمارے چھوٹے بچے, ان کا بنے گا کیا؟ یہ ہر طرف سے ظلم سیکھ رہے ہیں, حکمران طبقے سے بھی, علماء سے بھی ظلم سیکھ رہے ہیں. پھر گھر میں جاتے ہیں, گھر میں ماں باپ کا یہی حال ہے, ظلم سکھاتے ہیں. باپ ناراض ہے بچے کے ماموں سے, غصہ بیوی کا ہے, نکالتے اپنے سسرال پہ ہیں اور اولاد کو بتاتے ہیں تمہارا ماموں اس طرح کا ہے, سمجھ, تمہارا ننیال اس طرح کا ہے, تمہارا نانکا اس طرح کا ہے. ماں کو غصہ ہے باپ پر, وہ ددیال کے بارے میں باتیں کرے گی. اب یہ نسل کیا سیکھ رہی ہے؟ ہر جگہ سے ظلم ظلم ظلم. ڈنڈا اٹھا کے مارنے کا نام نہیں, یہ زبان زیادہ بڑا ظلم کرتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ تو ظلم سیکھ رہے ہیں, ہماری نسل ظلم سیکھ رہی, حکمران طبقے سے بھی, علماء سے بھی, گھروں کے ماحول بھی ایسے. الا من شاء اللہ, سوائے کچھ اچھی جگہیں, کو اچھے علماء, کچھ اچھے حکمران, کچھ اچھے گھرانے ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کو رحمت اور امن اور محبت کرنا سکھاتے ہوں گے, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بولیے نا, گواہی دینا. تو یہ گفتگو آپ سے کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی بدلنی. اگر قرآن سن کے بھی زندگی نہیں بدل رہی تو پھر اس سے بڑی کون سی کتاب آپ چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی بدلے؟ اس نے تو عرب کے بدوؤں کی زندگی بدل کے انہیں انسانیت کا رہبر بنا دیا, اسی کتاب نے. اور یہ سن کے ہمارے اندر کوئی حرکت برکت ہی نہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا عدل کرو ہر حالت میں. کیا کرو؟ زبان سے بھی, قلم سے بھی. زبان سے بھی اور بولیے قلم سے بھی عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی, کیونکہ عدل ہی تقوی کے زیادہ قریب کرنے والا ہے. عدل ہی تقوی کے, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, کہیں وہ تمہاری پکڑ دنیا میں نہ کر لے. آخرت میں تو کرے گا اگر تم ظلم کر رہے, کہیں وہ تمہاری پکڑ دنیا میں نہ کر لے. اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. اب یہ جملہ محض سننے والا نہیں ہے, یہ ایک احساس ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں خدا کو اس کی پوری پوری خبر ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں, کر رہا ہوں, سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, یہ اگنور نہیں ہو رہا. بولیے, یہ اگنور نہیں ہو رہا, یہ باقاعدہ لکھا جا رہا ہے, باقاعدہ نوٹ ہو رہا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے, توجہ کریں میری طرف.
آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور وہاں آپ کو پتا ہے فلان جگہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو مینیجر کے روم میں باقاعدہ واچ ہو رہا ہے, مینیجر اس کو دیکھ رہا ہے, وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی خرابی کرتے ہیں آپ؟ بولیے. یہ انسان کے کیمرے کا احساس ہے, اگر دل میں پیدا ہو جائے تو خدا کے کیمرے کا احساس اگر دل میں پیدا ہو جائے تو کیا انسان کی زندگی نہیں بدل جاتی؟ تنہائی بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے, محفل بھی پاکیزہ ہو جاتی, لیکن یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ احساس تو ایمان کی وجہ سے پیدا ہو. حضرت یحییٰ علیہ السلام حسن و جمال کے اندر, نبی ویسے بھی سونا ہی ہوتا ہے, لیکن جناب یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, اپنے وقت کے یوسف تھے, بہت حسین اور جمیل تھے. ہیرود کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی, حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ. یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ قرآن پاک نے جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کلمات کہیں ان کی تفصیل کا بھی وقت تو نہیں ہے, لیکن ان سے سیکھنے کے لیے ہی تو اللہ پاک نے ہمیں یہ واقعات سنائے ہیں. تو بادشاہ کی بیوی عاشق ہو گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ. اس نے کسی ہیلے بہانے سے آپ کو ایک جگہ طلب کیا, آپ وہاں پہنچے تو اس نے برائی کی خواہش کا اظہار کیا جس پہ آپ نے انکار کر دیا. اس نے کہا یحییٰ دیکھ لینا, تمہیں مرنا پڑے گا یہ انکار کر کے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کے آگے اگر مجھے مرنا پڑتا ہے تو یہ موت میرے لیے سعادت ہے. حضرت یوسف نے جیل کاٹی اور یحییٰ علیہ السلام ان کو قتل کی دھمکی دی گئی. جناب یحییٰ حسن و جمال میں یکتا ہے اپنے دور میں, خوبرو, جوان, خوبصورت, اور ادھر بادشاہ کی بیوی خوبصورت عورت, تنہائی میں جمع ہے. برائی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اگر رکاوٹ ہے تو وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے, وہ احساس ہے, اللہ پر ایمان کا احساس. جناب یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا. یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں اس دور میں جس دور میں جوان اس زنا کی ہوس میں مارے پھرتے ہیں, گلیوں بازاروں میں جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں اس کی ہوس میں. اللہ کرے ہمارے دل پاک ہو جائیں, اس واقعے کی برکت سے میرے اور آپ کے دل پاک ہو جائیں. جناب یحییٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ چھوڑے گی نہیں مجھے, لیکن آپ نے انکار کر دیا. کیا اسے انکار کر دیا؟ اب ہیرود, ان کی ایک عید ہوتی تھی یہودیوں کی, تو ہیرود اس دن نکلا, اور بعض روایتوں میں یہ کہ یہ جس سے اس نے شادی کی تھی نا, یہ دراصل اس کے بھائی کی بیوی تھی. جو موجودہ بائبل ہے, انجیل ہے, اس میں واقعہ ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہیرود نے شادی کی تھی یہ اس کی بھائی کی بیوی تھی, یہ اس کے نکاح میں تھی, تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. یہ یہودی تھے جو اللہ کے دین اور شریعت سے کھیلتے تھے اعلانیہ. تو چونکہ یہ اس کی بڑی محبوبہ تھی اور اس نے اس کی خاطر اللہ کے دین سے ٹکر لی ہوئی تھی کہ بھائی کی نکاح میں موجود بیوی کو اپنی بیوی بنا لیے ہیرود نے. تو وہ کبھی بھی اس کو رخصت کرنے کے لیے باہر نہیں آئی تھی. عید والے دن وہ رخصت کرنے باہر آئی. اس نے کہا آج تم نے مجھے خوش کر دیا, آج تم مجھ سے جو بھی مانگو گی نا, تم میری محبوبہ ہو, میں تمہیں دوں گا. اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے تھال میں پڑا ہوا. اس نے کہا یہ نہ مانگو, میں یحییٰ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں, میں ان کا ادب کرتا ہوں, یہ مجھ سے نہ مانگو. اس نے کہا تم اپنی بات پہ قائم رہو, تم نے کہا تھا جو بھی مانگو گے مجھے دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی بات پہ قائم ہوں, تمہیں دوں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز, یہ میں آپ کو کن کی بات سنا رہا ہوں؟ ہیرود جو یہودی تھا, اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے, حضرت موسیٰ پر ایمان کے دعوے ہیں, اس کی بیوی کے, اللہ رسول پر ایمان کے دعوے ہیں. یہ وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے انبیاء پہ. میں عام بندے, کسی بت پرست, کسی سکھ کی بات سنا رہا, یہ ان کی جو اللہ پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں. جناب یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز آپ کو گھسیٹ کے لے جایا گیا جیل خانے میں, اور جا کے کلہاڑے کے ساتھ آپ کا سر قلم کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا ہے بنی اسرائیل, میں وہ آخری نبی ہوں جو شہید ہو رہا ہے.
میرے بعد تم کسی نبی کو شہید نہیں کر پاؤ گے، میں آخری نبی ہوں جن پر تمہارا ظلم کا دور چل رہا ہے، میرے بعد تم کسی کو شہید نہیں کر پاؤ گے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ خالہ زاد بھائی تھے، حضرت عیسیٰ آئے، پھر ہمارے آقا آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کلاڑے سے کاٹ دیا۔ بتوں کے پجاریوں نے نہیں، اللہ اور موسیٰ پر ایمان رکھنے کے دعویٰ کرنے والوں نے۔ جرم کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ احساس ہے، وہ ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا میں نے بدی بدکاری کی طرف نہیں جانا۔ بدکاری سے انکار کا اور برائی سے انکار کرنے پر یہ سزا ملی کہ سر کلاڑے سے کاٹ دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حاضرین محترم، مرنا تو ہر ایک نے، کوئی ہسپتال کے بستر پہ مرتا ہے، کوئی گھر میں بستر پہ تڑپتے ہوئے مرتا ہے، کوئی روڈ پہ مر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہماری موت سے اسلام کو فائدہ ہو، ہماری موت سے دین کو فائدہ ہو، ہماری موت سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہماری موت ایسی رکھے کہ اس کے ذریعے سے دین کو نفع ہو۔ پروردگار ہماری اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔